اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے اپنے پیر و مرشد دادا پیر و مرشد سلطان الفقراء ششم امام الاولیاء سید الاولیاء صاحب عرفان حضور قبلہ و کعبہ سیدی و مرشدی آل نبی اولاد علی حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کولاچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر الحمدللہ آج سائی محبوب پیر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نوری دربار پر اپنے مرشد خانے پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی فخر کی بات ہوتی ہے مرید کے لیے کہ وہ اپنے پیر خانے حاضری دینے جائے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جائے، کیونکہ حاضری لگتی رہے تو مالک بھی مہربان رہتا ہے۔ حاضری لگنا بند ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی، تو نام کٹ جاتا ہے۔ تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہر وقت ہی رہا کریں، اور خصوصاً جب ان کا عرس مبارک آئے، جب ان کا کوئی ایسا دن آئے تو اس دن میں لازمی شرکت کیا کریں اور اپنے پیر و مرشد کے آستانہ عالیہ پر سلام اور حاضری کے لیے جایا کریں۔ دوستو، یہ مزار مبارک ہے، دربار مبارک ہے، مرکز مبارک ہے ہمارے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کولاچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے دوستو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی شرح بیان کرتے ہوئے فقراء نے لکھا، اولیاء نے لکھا کہ جو اسم اللہ ذات کے تصور میں مر جائے اسے مردہ نہ کہا جائے۔ اللہ کی راہ یعنی اسم اللہ ذات کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی تبلیغ کرتے ہوئے جو مر جائے، اور اللہ کی راہ رسول اللہ کی بھی تو وہی راہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کے جس نے اتباع کی، قرآن کا فیصلہ اس نے اللہ کی اتباع کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو اولیاء مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں آپ مزارات پر کیا لینے جاتے ہیں، قبروں پر کیا لینے جاتے ہیں، اپنے مرشد کے روضے پر کیوں جاتے ہیں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر آپ حاضری اسلام کرتے ہیں، وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں، تو کیوں مانگتے ہیں؟ دوستو، اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان سنیں، کسی بندے کی بات نہ سنیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اسم اللہ ذات کی راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ کہا جائے۔ آج تو لوگ منہ کھول کر ولیوں کو مردہ کہہ دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، جو بھی یعنی ان کی ضروریات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار میں وہ التجا قبول فرماتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کر دیں، وہ کسی کے لیے سفارش کر دیں، اب وہ کسی کو فیض دینا چاہیں، یہ رزق کی اقسام میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسا اپنی قبر میں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے جو نبی ہیں، ولی ہیں، وہ اپنی قبروں میں، بلکہ ان کی تو قبریں بھی قبریں نہیں ہوتی۔ یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے حسین باغوں میں سے کا باغ ہوتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے، اور جنت کیا چھوٹی چیز ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے ولی کی قبر جو ہے، مومن کی قبر کا یہ حال ہے، تو جو مومن کے اوپر والا درجہ ہے وہ اب ولایت کے مقامات شروع ہوتے ہیں، تو ان کی قبریں حد نگاہ وسیع، یعنی جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، اور ولی کی نظر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے، تو وہاں تک ان کی قبروں کو وسیع و عریض، اللہ کی اولیاء کی قبروں کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایسے جنت کے خدا کے قرب کے باغیچے میں ہوتے ہیں، جہاں پر وہ لوگوں کے لیے دعا بھی کرے، سفارش بھی کرے، فیض بھی دینا چاہے تو لوگوں کو فیض دے سکتے ہیں۔ اب یہ سن لیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اگر مرید اپنے مرشد کے روضے پر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ مرشد کی قبر، یہ تو مومن کی شان ہے، تو مومن کے اوپر شان ہے ولایت کی، پھر ولایت کے اوپر غوث ہے، قطب ابدال ہے، کلندر ہے، سلطان ہے، پھر سلطان الفقراء ہے، اور ہمارے مرشد تو اس واقع ہی سلطان الفقراء ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے ولی اپنی قبور میں زندہ ہے، جاوید ہے، ہماری سنتے ہیں، فیض دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، پھر اپنے مرشد کریم کی خوبصورت بات سناتا ہوں۔ یہ حدیث سن لیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا جب قبرستان جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، بلکہ ہر قبرستان کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو قبر میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں، اگر قبرستان کئی کنالوں پر ہے اور اس میں 100 سال کے کوئی مردہ لوگ پڑے ہیں، آپ جب اپنے منہ میں بھی کہو گے نا السلام علیکم یا اہل القبور، ان تمام کے تمام کو آپ کے سلام کو سنے گا اور وہ آپ کا جواب بھی دیں گے۔ دنیا کا مرا ہوا بندہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ولیوں کو کیا پتا قبر میں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یار ایک عام بندہ سوالوں کا، جہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ مردہ یہ بھی جان لیتا ہے قبروں اس کے پاؤں کی آہٹ سے، جب وہ قبرستان میں آتا ہے تو یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا کون سا رشتہ دار اسے ملنے آ رہا ہے۔ تو اگر ایک عام مسلمان کی یہ شان ہے تو دوستو مسلمان کے اوپر درجہ ہے مومن کا، مومن کے اوپر دراجات ہیں ولایت کے، اور حضرت فقیر نور محمد ولایت کے ایسے منصب پر فائز ہیں کہ ان کو حضرت سلطان باہو نے پہلے تو اس تصور شیخ میں فنا کیا، پھر ان فقیر نور محمد صاحب کو حضرت سلطان باہو نے تصور اسم اللہ ذات میں فنا کیا، تصور رسول میں فنا کیا، اسم اللہ ذات میں یعنی فنا فی اللہ، بقا باللہ، اور فنا فی ذات یعنی جاؤ۔ اب جو درویش اللہ کی ہویت میں چلا گیا ہو اس کا موت کیسی آ سکتی ہے؟ جو رہتا ہی اللہ میں ہو، جس کا قرار ہی اللہ کے اسم میں ہو۔ بلکہ حضرت سلطان باہو تو فرماتے ہیں کہ فقیر ولی کامل جب مرتا ہے تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دنیا کے جو اس کے اوپر وہ حدیں ہوتی ہیں نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ اللہ کی ذات میں پرواز کر گئے، وصل کر گئے، اب وہ اللہ کی شان بے نیازی میں بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق اس میں فنا ہو کر لوگوں کو عطا کرے گا، جو بھی لوگ مانگیں گے، جو بھی ان کی بارگاہ میں آئے گا وہ ایسے لوگوں کو عطا کرے گا۔ اور ہمارے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری ان اولو العظم اولیاء میں سے ہیں جن کو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور خود نبی پاک محمد مصطفیٰ پنجدر پاک نے اپنی مجلس میں بلا کر ان کو اپنا دائمی وصل عطا فرمایا، حضوری عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال، کتنے 40 سال کم و بیش دربار سلطان باہو پر لگائے اور اپنے آپ کو اس میں اللہ ذات میں فنا کیا ہے، اس میں ذات میں بقا کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ولی اللہ کے خلاف پتہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بن نہیں سکتے، وہ اتنی محنت ہی نہیں کر سکتے۔ جو محنت نہیں کر سکتے وہ خلاف تو بول ہی سکتے ہیں، یہ تو سوکھا کام ہے، ویسے بھی سوشل میڈیا پر بٹھا دیں جس کو مرضی وہ اپنا کام چلانے کے لیے کسی کے خلاف باتیں کری جائے گا، اس کا کام چل جائے گا، اور ہماری قوم پسند بھی اسی لوگوں کو کرتی ہے کہ یار یہ بڑا خلاف باتیں کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، اللہ ان کو جو معجزات و کرامات عطا فرماتا ہے وہ ہماری عقل سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں نہ آتی ہم اہل تصوف سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت فقیر نور محمد صاحب اتنا بڑا لٹریچر، اتنا بڑا فلسفہ لوگوں کے سامنے عرفان کی صورت میں پیش کر کے گئے ہیں۔ لوگوں میری کتاب عرفان پڑھو، حسابل پڑھو، دوم پڑھو، یہ تو نیٹ پر موجود بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، تو اس کو پڑھو، اس سے فیوز و برکات حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کسی کے خلاف ہونے سے بہتر ہے ان سے، اہل تصوف سے، اولیاء اللہ سے پوچھ لیا جائے۔ یہ دانائی ہے، حکمت ہے، اور اولیاء کی اور علماء حق کی یہ سنت بھی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ کے جن کو حضرت سلطان باہو نے اس میں اللہ ذات نہیں بلکہ خود ہی فرمایا کہ آپ سے باہو سلطان بھی کلاچی میں رہے گا، یعنی آج سے میں نور محمد کے کلبوت میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہہ لیں کہ وہ اس میں اللہ ذات ایسا حضرت کی نور محمد صاحب کو عطا فرمایا، آج یہ ولی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے اور ہمیں فیوز و برکات عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سن لے، اگر قبر پر جانا منع ہوتا نا، حضور کبھی بھی ماجہ کی حدیث ہے، حضور نہ فرماتے، مشکات میں بھی آیا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت ہی کر لی، دیکھ ہی لی، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یا پھر کہنا قبروں پر، اگر قبروں پر جانا منع تھا، رسول اپنی قبر پہ آنے کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کی نبوت کا فیضان
بعد میں اولیاء اللہ کی طرف آئے، اولیاء اللہ کو ملا۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، یہ امام جعفر صادق ہے چھٹے امام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے جد امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی، اللہ نے اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر لیے۔ آپ کہتے ہیں قبروں پر جائیں نا، رسول کی اولاد کہتی ہے قبروں پر جائے، اور خود رسول فرماتے ہیں میری قبر پر آئے۔ کو جو میری قبر پر آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں مجھے ملنے آ گیا۔ یہ امام حاکم نے حدیث لکھی ہے۔ اب پھر کہتے ہیں قبروں پر نہ جاؤ، اور رسول فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، وہ تمہارے منتظر ہوتے ہیں، ان کو جا کر سلام کہا کرو، ان کو احسان ثواب بھی کیا کرو۔ یہ آپ قبروں والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک تو گئے نہیں تھی، وہ لوگوں نبی پاک تھے، وہ جاتے نہیں تھے، ان کو شب معراج ہر نبی خود ملنے آتا تھا۔ وہ مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کو امامت کرواتے، ان کو خود نبی ملنے آتے تھے۔ اور ہم تو گنہگار امت ہے، ہمیں تو جانا پڑے گا، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کے مزارات ایسے کہہ لیں کہ یہ اللہ کے باغوں میں سے، اور یہ بات عربی کا لفظ ہے جنت، اس کو میں اردو میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی قبر جنت، اللہ کے نبی نے جنت کا باغ کہا ہے، اب میں اس کو اردو میں کرتا ہوں، جنت میں جنت کا لفظ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی قبر اللہ کے قرب کی جگہ ہے، اللہ سے ملنے کی جگہ ہے۔ جنت کے معنی ہے اللہ کا قرب، جنت کے معنی ہے اللہ سے ملنے کی جگہ۔ تو اللہ کے ولی کی قبر اللہ سے ملنے کی جگہ ہے، جہاں پر وہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ لیٹا ہے، اپنے اسم اللہ ذات کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہے۔ اور جہاں پر ولی بیٹھا ہو، کوئی دعا بھی مانگ لی جائے تو وہ دعا رد نہیں جاتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اسی ارادے اور نیت کے ساتھ ہم اللہ کے ولیوں کے مزار پر آتے ہیں۔ یہ شرک اور بدعت کے نعرے لگانے بند کرے۔ میرے نبی کا حکم ہے کہ سرکار نے فرمایا اہل قبور کی زیارت کیا کرو، میرا نبی فرمایا زیارت کیا کرو۔ آپ کہتے ہو جانا بدعت ہے، شرک ہے، نبی کے دین کا علاوہ آپ نے اپنی باتیں منوانی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کا حکم ہماری سار آنکھوں پر ہے۔ آخری بات، میرا نبی قبرستان سے گزرے، ایک صحابی نے قبر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ قبر سے ٹیک، اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے بندے کا جسم تو نیچے ہوتا ہے، قبر سے ٹیک لگائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی قبر سے ہٹ جا، ارے تجھے پتہ نہیں قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے تیرے اس فعل سے۔ اب وہ بندہ تو قبر کے اندر ہے اور مر گیا ہوگا مٹی میں، جو عام لوگ کہتے ہیں، پر نہیں، رسول اللہ نے فرمایا قبر کی بھی تعظیم کر، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا سوچئے، اگر عام دنیا سے گیا ہوا بندہ قبر میں خوشی بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، آنے جانے والے کو بھی دیکھتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو میرے دوستو میں بات کرتا ہوں رسول اللہ کی امت کے ولیوں کی۔ ارے میں تو بات کر رہا ہوں مولا علی شیر خدا کی، ارے مولا حسن مولا حسین کی، ارے میں تو ان کے مزارات کی بات کر رہا ہوں جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، جسے داتا علی حجویری، بابا فرید گنج شکر، حضرت غریب نواز معین الدین چشتی، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو، اور حضرت فقیر نور محمد کلاچوی، اور حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید میرے پیشوا رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور ان کی قبروں میں ان کا کیا اللہ نے مقام بلند و بالا کیا ہوگا، اور یہ اپنے مریدوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ یہ قبریں نہ چھوٹی سی سمجھے، یہ جنت کے قرب، خدا کے قرب کا محل ہے جہاں پر یہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس لیے تو سلطان باہو فرماتے ہیں سے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو، لولو دے وچ اسم لادا ہر دم پیا سنیوے ہو، ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا پڑیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو۔ نام فقیر تینا دا یا حضرت باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند پاک ہمیں اپنے ولی کامل دوست کامل حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کا فیض عطا فرمائے، اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق، وما علینا الا البلاغ المبین۔